پہ چھائی ہوئی مردنی، یہ پیشانیوں پہ تھکن کی شکن، یہ گرمی سے پجمردہ رخسار، ان کی روشنی میں تو سفر نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، 5 سورے ایسے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت کا آغاز ہی الحمد سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بہرحال جو یہی تھے وہ سمجھ گئے۔ 5 سورے۔ اب دوسرا تحفہ دینے لگا ہوں، سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ میں پھر دہراتا ہوں، شاید کوئی میرے کہنے سے پہلے پہنچے۔ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ ہے، دوسرا سورہ انعام ہے، تیسرا سورہ کہف ہے، چوتھا سورہ سبا ہے اور 5واں سورہ فاطر ہے۔ ابتدا فاتحہ سے، انجام فاطر، آغاز بھی فے سے، انجام فاتحہ سے آغاز ہے اور سورہ فاطر میں اختتام، اور لطف کی بات اور سر اٹھانا، ان 5 سوروں میں حمد کسی عام بندے نے نہیں کیا۔ ان 5 سوروں میں حمد آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں کیا۔ ان 5 سوروں میں حمد جبریل سے سلسائل تک کسی فرشتے نے نہیں کیا۔ ان 5 سوروں میں حمد 14 میں سے کسی نے نہیں کیا۔ طلسم کبریائی یہ ہے کہ 5 جگہ خدا نے اپنی حمد خود کی ہے۔ صاحب حمد نے، مالک حمد نے، رب حمد نے اپنی حمد خود کی۔ 5 آیتیں پڑھنے کی طبیعت ہے میری، اگر آپ چاہ رہے ہوں تو۔ پہلی آیت کو ہر کوئی جانتا ہے، سورہ فاتحہ میں شاگرد بھائی، الحمدللہ رب العالمین۔ کسی حجت کا ظہیر بھائی قول نہیں، محجوج کا نہیں، نبی کا نہیں، امت نہیں، خدا خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اکرام بھائی یہاں پھر دعوت فکر ہے، ہر شخص غور کرے، ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوسرا حمد اللہ نے سورہ انعام میں کیا، بالکل آغاز، پہلی آیت، لکھنا لوح دل پر، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمد ہے اس اللہ کے لیے، آج حمد پہ بات نہیں، الحمد پہ ہے۔ الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا، وجعل الظلمات والنور، جس نے ظلمات کو بنایا، جس نے نور کو بنایا،
میں کہہ کے گزر گیا گرمی صحیح مگر میشر تو نہیں ہے یارو. زمین و آسمان کو خلق کیا، نور کو بنایا. جو سمجھ آ رہی بات ہے؟ ہاں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ زمین و آسمان کے لیے کیا ہے؟ خالق، خلق کیا. اور نور کے لیے کیا ہے؟ جعلا. تو جب نور خلق نہیں ہوتا تو جو نور سے بھی پہلے کیوں؟ بھائی اس کی درستی کر لو. علی تیرا میرا ایمان نہیں، علی صاحب ایمان کا ایمان ہے. ہر ایک کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے علی؟ ہاں سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ شاید میں کیا بات کی ہم نے؟ الحمد ہے اس خدا کے لیے. اور یہ میں آپ کے اشرے میں بتا چکا ہوں. آج تک اکرام بھائی آپ اس مجلس میں نہیں تھے، شاکر بھائی آپ بھی نہیں تھے، بلکہ کافی احباب ایسے ہیں جو نہیں تھے. یعنی آج تک قرآن مجید کے ترجمہ کرنے والوں نے الحمدللہ کا صحیح ترجمہ تک نہ لکھا. جو بھی اٹھا کے دیکھو اپنا پرایا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے تعریف خود عربی کا لفظ ہے. دل نہیں چاہ رہا. 3 لفظ ملک حر. آگے آ جاؤ، کوئی بات نہیں، دیر سے آئے ہو، جرمانہ نہیں لگاتا میں، آ جاؤ. ہاں 3 لفظ ہیں، حمد، مدح، تعریف. تینوں عربی کے ہیں اور تینوں میں زمین آسمان سے زیادہ فاصلہ ہے. تعریف کی 2 قسمیں ہیں علم میزان کی روشنی میں، حد اور رسم. پھر ان کی 2 قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. تعریف کہتے ہی اسی کو ہے، یعنی کسی شے کو حد میں لا کے متعین کرنا حد اور رسم کہلاتا ہے. اگر خدا ایسا ہے تو پھر وہ بندہ تو ہے، اللہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی جی جی. یعنی اگر مجھ سے کہا جائے جس پر تم بیٹھے ہو اس کی تعریف کرو، میں کہوں گا یہ ممبر ہے. اب میں نے اسے متعین بھی کر دیا، محدود بھی کر دیا کہ یہ ممبر ہے، سپیکر نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، فرش نہیں ہے. یہی پہچانا ہے تم نے اللہ کو. خدا کو محدود کر کے بھی تم موحد. میں خدا کے بندوں کو لا حد کر کے بھی مشرک. جی جی. اب سر اٹھا سرکار سادے کی حدیث ہے اور بصائر و درجات آج کل کے کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی لکھی ہوئی نہیں، میرے 11ویں امام کے صحابی کی لکھی ہوئی کتاب. اس میں سرکار صادق کی یہ حدیث موجود ہے، ان اللہ لا یوسف. اللہ کی وصف بیان نہیں ہو سکتی. سائل کی آنکھیں کھلی، فرمایا حیران کیوں رہے ہو؟ نحن لا نوصف، ہم 14 کی بھی وصف بیان نہیں ہو سکتی.
کی وصف بیان نہیں ہو سکتی. اور زہیر بھائی جب سائل حیران ہونے لگا فرمایا نحن لا نوصف، ہم 14 کی بھی وصف بیان نہیں ہو سکتی. اس کی مزید آنکھیں پھٹی، مسکرا کے فرمایا ان المومن لا یوصف، مومن کی بھی وصف بیان نہیں ہو سکتی. جی 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 اللہ سمجھ میں آ رہی بات. مولا وجہ فرمایا اللہ کی وصف اس لیے بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ حدوں میں نہیں. مولا آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا اللہ ہم میں رہتا ہے. فرمایا جب مظروف کی نہیں ہو سکتی ظرف کی کیسے ہو؟ جب مکین کی نہیں ہو سکتی مکان کی کیسے ہو؟ چونکہ ہم میں رہتا ہے ہماری وصف نہیں. مولا مومن کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا ہم اس میں رہتے ہیں. جیتے رہو جب تک طبیعت ہے تمہاری. تو خدا کو محدود کر رہا ہے، یہاں مومن لا محدود ہے. تو اس لیے شاکر بھائی حمد کا ترجمہ تعریف نہیں، حمد کا ترجمہ حمد ہی ہے. جی اور یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام تعریفیں، تمام کا لفظ بھی وہاں بولا جاتا ہے جہاں عدد کا علم ہو. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ بس یہ کہہ سکتے ہو ہر حمد ہے اللہ کے لیے. جی تو اس لیے میں آسانی کی خاطر الحمد کا ترجمہ الحمد ہی کر رہا ہوں. الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، جس نے ظلمات اور نور کو بنایا. توجہ نہیں، اب مجھے یقین ہے سارے حلالیہ سارے موالیہ ان کی امانت ہے، انشاءاللہ سنبھالیں گے. گلی والا تم بھی سارے اٹھانا میری طرف دیکھنا. فرماتے ہیں پھر سن لو، الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان خلق کیے، ظلمات اور نور کو بنایا. دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا شاید، قرآن میں ظلمت کا لفظ کہیں نہیں آیا، یعنی واحد کے صیغے سے ظلمت کہیں نہیں. ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمات ہے جمع. قرآن میں ہمیشہ ظلمات ہی کہا گیا ہے، جسے ظلمات اور نور کو بنایا. ثم الذین، قرآن پڑھ رہا ہوں آیت ہے روایت نہیں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. فرمایا پھر جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اوروں کے ساتھ رب کو برابر سمجھ رہے ہیں. جو پہنچے انہیں میں داد دیتا ہوں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جو کافر ہو گئے وہ غیروں کو رب کے برابر سمجھتے ہیں. نہیں وہ بندہ لاؤ جو کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھتا ہو.
بندے ہی تو ہیں، یا خدا کو ماننے والے یا نہ ماننے والے، جس کے نزدیک اللہ ہے ہی نہیں، برابری کیسی؟ اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ برابری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ رسول نے خیبر کی گن کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا ہؤلاء الذین عجلوا بک یا علی، اے علی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے غیروں کو تیرے برابر سمجھا۔ ارادے کتنی آیتیں پڑھ لی میں نے؟ کتنی رہ گئی؟ پڑھوں یا بس کروں؟ سورہ کہف اپنی حمد خود کر رہا ہے، جاگنا۔ سورہ کہف پہلی آیت آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ کیوں نازل کیوں کیا ہے میں نے قرآن؟ سر اٹھانا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ میں لوگوں کو اس شدید جنگ سے ڈراؤں جو میرے پہلو میں رہتی ہے۔ جو میرے قرب میں رہتی ہے۔ لفظ اکرام بھائی کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شدید، شدید جنگ۔ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں پھر سارے پہنچیں گے، ابھی 30% پہنچے ہیں بمشکل، اب 70% کو یہیں تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سورہ حدید میں ظاہر ارشاد ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آسمان سے الحدید کو نازل کیا جس میں شدید جنگ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے نفع ہیں۔ صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی سردار صاحب ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ نازلت هذه الآیت فی سیف امیر المومنین، یہ آیت علی کی ذوالفقار مردم شکار کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ الحدید، وہ خاص لوہا جو اللہ نے نازل کیا وہ ذوالفقار ہے، اسی میں شدید جنگ ہے۔ پتا سوچ کے جنگل میں بھٹک کون رہا ہے اور روش ادراک پہ میرا ہم سفر کون ہے۔ اس میں شدید جنگ ہے، لوگوں کے لیے نفع ہے، کل کے بھوکے ننگے سرمایہ دار ہو گئے۔ ایسا میں نے کیا کیوں؟ ذوالفقار اتاری کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ میں ظاہر کر دوں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد غیب میں رہ کے کرتا کون ہے۔ جدھر ہو یہ بالکل جو جا رہی ہے نا سیدھا جیسے میں نے ہاتھ کیا ہے،
اس محلے سے نعرہ ایک بھی نہیں آیا. چلو شکر ہے. میں نے سمجھا کہ نعرے سے بیکار تو نہیں ہے. کیا کہا؟ میں ینصرہ ہوں. اللہ کا ناصر کون ہے؟ ورسلہ بالغیب. رسولوں کا ناصر کون؟ آیت ہے ذوالفقار کے حق میں. جس کے پاس ذوالفقار ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ نہیں نہیں. او علی سے چلنے والے نمک حرام ہو، یا علی سے تلوار چھینو یا علی کو اس کا مددگار مانو. کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں میں. ہاں تو اب شدید جنگ کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن نازل اس لیے کیا کہ لوگوں کو اس شدید جنگ سے ڈراؤں. آیت ہے تسلیم شاہ، آیت ہے. یا اور جنگ دکھاؤ یا اور تلوار لاؤ یا آیت سورہ کہف سے نکالو، ورنہ غضنفر کو کہنے کا حق دو علی کی تلوار نہ ہوتی تو قرآن بھی نہ آتا. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی. اور اسی بات پہ وہ اپنی حمد خود کر رہا ہے. جو اسی بات پر اپنی حمد کر رہا ہے. حمد ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا، اور قرآن اس لیے نازل کیا کہ ذوالفقار سے ڈرانا تھا. یہ ڈراوا نہ ہوتا تو قرآن نازل نہ ہوتا. اسی وجہ سے میں صاحب حمد ہوں. کتنی آیتیں ہو گئیں؟ قریب آ گئے. سورہ سبا. اتنی جلدی بھی جان نہیں چھوٹے گی تمہاری. اچھا سب سے پوچھ لیا ہے. سورہ سبا آغاز ہو رہا ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. الحمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو ساتوں آسمانوں میں ہر چیز کا مالک ہے، جو ساتوں زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے. آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے. وہ حکیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. اب ترجمہ تم سن چکے ہو، میں اب صرف آیتیں جلدی جلدی دہراتا ہوں. فرق ایک ہے، سوچنا شاید تمہاری سمجھ میں بتانے سے پہلے آ جائے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. سننی چاہ رہے تھے. سورہ فاطر آغاز ہو رہا ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. حمد ہے اللہ کے لیے
زمین و آسمان کے فاتر کے لیے جو فرشتوں کو رسول بناتا ہے اور وہ فاتر جو فرشتوں کو پر عطا کرتا ہے. ہاں، جو اچھل رہے ہیں انہیں میری پڑھی ہوئی مجلس یاد یقیناً آ گئی ہوگی. وہ فاتر جو فرشتوں کو پر عطا. یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک دو بندے ایک دوسرے سے سوالیہ نگاہوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس نے کہا کیا ہے اور انہیں یاد کیا آیا ہے. دیکھو بھائی، آدم کی مانگی ہوئی دعا ہے، یا محمود بحق کے محمد، اے محمود تجھے محمد کا واسطہ، محمد مشتق ہے محمود سے. یا اعلیٰ بحق کے علی، علی مشتق ہے اعلیٰ سے. یا فاتر بحق کے فاطمہ، فاتر تجھے فاطمہ کے حق کی قسم. تو اللہ فاتر کی تعریف کر رہا ہے. وہ ہے فاتر جو فرشتوں کو پر عطا کرتا ہے. کھولو کھڑکی، گرمی کے باوجود میں تمہارے دماغ کے دریچوں میں آؤں. فرشتوں کو پر عطا کرنا شیوائے فاتریت ہے.